فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا من بعدہم، قوم عاد اور قوم سمود کے بعد، قروناً آخرین، دوسری قومیں، ما تسبق من امت، کوئی امت آگے نہیں بڑھتی ہے، اجلہا، اپنی مدت سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا رسولنا، اپنے رسولوں کو، تترا، پے در پہ، کلما، جب جب، جاء، آیا، امتن، اس امت کے پاس، رسولها، اس کا رسول، کذبوہ، تو اس قوم نے، اس امت نے اس رسول کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، وجعلناہم، اور ہم نے ان کو بنا دیا، احادیث، کہانیاں، فبعدن، تو ہلاکت ہے، لقوم لا یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتی ہے۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل دے کر، الی فرعون کے پاس، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے پاس، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ، قوماً عالین، متکبر قوم، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں گے، لبشرین، دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہماری طرح ہیں، وقومہما، اور ان کی قوم، لنا عابدون، ہماری غلام ہے، فکذبوہما، تو ان لوگوں نے، یعنی فرعون اور فرعون کے سرداروں نے جھٹلایا ان دونوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، فکانوا، تو وہ جھٹلانے والے تھے، من المہلکین، تباہ شدہ لوگوں میں سے، وَلَقَدْ، اور البتہ قسم بخدا، تحقیق، آتینا، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی والدہ کو، یعنی ابن مریم کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو، آیتاً، نشانی، وآویناہما، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، اونچی جگہ، ذات قرار، جو ٹھہرنے کے لائق تھی، ومعین، اور چشمہ دار تھی۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی گئی، جس کا آپ حضرات کے سامنے ترجمہ دہرایا گیا۔ پچھلے 2 رکوع سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا قوموں کی ہدایت کے لیے۔ قوموں نے نافرمانی کی، انبیاء کو نہیں مانا، انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا، اور جو اہم عقیدہ ہے آخرت کا، اس کا انکار کیا۔ تو بہت حد تک ان کو مہلت دی گئی، پھر بھی جب وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انبیاء کی دعوت کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ہلاکت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوتی ہے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔
پھر یہ ہلاکتوں کی سلسلہ، انکار کا سلسلہ بھی جاری رہا، نہ ماننے کا سلسلہ جاری رہا، تو رب تعالیٰ نے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی، قوم شعیب ہلاک ہوئی، ان گنت بے شمار اور لا تعداد قومیں تباہ و برباد ہو گئی اپنی نافرمانی کی بنا پر۔ انہی میں سے ایک نمونہ رب تعالیٰ نے آج کے اس سبق میں بیان فرمایا کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد میں نے بہت ساری قوموں کو پیدا فرمایا، ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قروناً آخرین، دوسری جماعتیں، دوسری قومیں۔ انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، اور اگر ان کو کوئی کتاب دی گئی تھی تو اس کتاب کی مخالفت کی، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا انکار کیا، بعث بعد الموت کا انکار کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا وقت متعین کر دیا۔ اور جو ہلاکت کا وقت متعین تھا، نہ ایک ساتھ پہلے وہ قوم ہلاک ہوئی، نہ ایک منٹ بعد ہلاک ہوئی، بلکہ وقت مقررہ پر عذاب خداوندی آیا اور رب تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب خداوندی سے تباہ و برباد کر دیا۔ مثلا تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت حنظلہ۔ ظاہر سی بات ہے جس کام کے لیے جس کو بھیجا گیا ہوتا ہے تو وہ اس کام میں اتنا منہمک ہوتا ہے، اتنا منہمک کہ دوسرے لوگ اس کو مجنون، دیوانہ اور پاگل کہنے لگتے ہیں۔ حضرت حنظلہ جب بھی قوم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ وہ خوشی کا موقع ہو تو تب، وہ غمی کا موقع ہو تو تب، وہ خصوصی ملاقات ہو تو تب، وہ اجتماعی ملاقات ہو تو تب۔ قوم تنگ آئی، قوم نے کہا کہ اس نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، جہاں ملتا ہے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، کوئی چارہ کرنا پڑے گا۔ اور پورے اس اسنا میں، جتنے اسنا میں انہوں نے دعوت دی تھی، ایک آدمی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکا تھا، وہ ان کی بات مانتا تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا۔ چنانچہ قوم نے فیصلہ کیا، ایک کنواں تھا جو اندھا تھا، اندھا کنواں کا مطلب ہے کنواں تو تھا، پانی نہیں تھا اس میں، اور پرانے زمانے کے کنویں بہت گہرے ہوتے تھے۔ اٹھا کر حضرت حنظلہ کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے کنویں میں بہت بڑی مضبوط چٹان رکھ دی کہ کئی افراد تو اجتماعی طور پر اس چٹان کو ہٹا سکتے ہیں لیکن ایک فرد نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اب وہ جو ان کے ماننے والا تھا اس نے تو لاکھ جتن کیے، لیکن کیسے وہ چٹان ہٹتی، پتھر ہٹتا جس کو سینکڑوں آدمیوں نے جو ہے اس کنویں کے اوپر رکھا تھا۔ بہرحال یہ آتا اور سلام کرتا، آواز دیتا اور کچھ کھانا جو ہے لٹکا کر حضرت حنظلہ تک پہنچاتا، اور جن ان لوگوں نے جو ہے ضد و عناد کی بنا پر ان کو کنویں میں ڈالا تھا، تو 2-3 دن کے بعد آ کر وہ پتہ لیتے کہ ابھی جو ہے حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ جو ہی آواز دیتے تو حضرت حنظلہ سوچتے علیہ الصلاۃ والسلام کی غالباً رحم آیا یہ مجھے نکالیں گے، لیکن وہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ابھی حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ جب دیکھا انہوں نے کہ جو ہے یہ بندہ خدا مرتا نہیں ہے تو چٹان اٹھائی، اور چٹان اٹھانے کے بعد کنویں کو لکڑیوں سے، جھاڑیوں سے، مٹی سے، ڈھیلوں، پتھر سے اور مٹی کے ڈھیلوں سے پاٹ دیا۔ جب کنویں کو مکمل پورا جو ہے ٹھیک کر دیا، یعنی زمین کے برابر کر دیا، تو اس کے بعد اب خوش ہو گئے اور ناچنے لگے اس پاٹی ہوئی جگہ پر کہ اب تو ہم آزاد ہوئے۔ ایک عرصہ ہوا تھا بارش نہیں برستی تھی، تو دور سے انہوں نے دیکھا بادل آتے ہوئے تو سمجھا کہ یہ بادل ہے، اب زمین سرسبز و شاداب ہوگی، کھیتی ہوگی، کھلیان ہوں گے، پھل ہوں گے، سبزیاں ہوں گی، ترکاریاں ہوں گی، عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ تو
تو اور خوش ہوئے اور لوگوں کو کہنے لگے دیکھو نحست تھی نا، ہم نے جو ہے دفن کر دیا، ختم کر دیا، اب عذاب الہی دور ہو گیا، اب بارش برسے گی۔ ان کے سر پر آ کر وہ بادل رکتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ برسنے لگتا ہے تو وہ بادل نہیں تھا، وہ آگ تھی۔ آگ نے ان سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، نہ ایک ساتھ پہلے وہ عذاب آئے گا اور نہ ایک ساتھ بعد میں آئے گا، بلکہ جب ہلاک ہونا ہے تو مقررہ وقت پر ہلاک ہوگی وہ قوم۔ ما تسبق من امت، نہیں سبقت کرتی تھی، نہیں آگے بڑھتی تھی کوئی قوم اجلہا اپنی مدت سے، وما یستاخرون، اور نہ پیچھے ہٹتی تھی، یعنی جو مقرر وقت تھا نہ اس کے بعد عذاب آیا نہ اس سے پہلے، بلکہ جو مقرر وقت تھا اس پر آیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھی ہم نے رسولوں کا سلسلہ بند نہیں کیا، رسول آتے رہے پے در پہ، ایک چلے گیا دوسرا چلے گیا تیسرا چلے گیا چوتھا۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا پے در پہ، کلما جاء امتن رسولہا، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تھا، کذبوہ، تو وہ امت، وہ قوم، وہ جماعت اس رسول کو جھٹلاتی تھی۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے کر دیا، یعنی ایک قوم ہلاک کی نافرمانی کی وجہ سے، پھر دوسری قوم آئی، اس نے بھی نافرمانی کی تو اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا، پھر تیسری قوم آئی اور اس نے بھی انکار کیا تو ہم نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ ہم قادر مطلق ہیں، ہمارا مقصد ہے تمہیں پیدا کرنے کا کچھ، وہ تھا کہ عبادت خداوندی ہو، رسولوں کا ساتھ ہو، اور کتابوں پر عمل ہو، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو مانے، عقیدہ آخرت کو مانے۔ جب نہیں تو پھر ہم نے ایک کو دوسرے کے بعد، دوسرے کو تیسرے کے بعد، تیسرے کو چوتھے کے بعد ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو داستانیں اور کہانیاں۔ اب لوگ جب تذکرے کرتے ہیں تو ان کے کھنڈرات کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے جو ہے جثے کے اور بدن کے تذکرے کرتے ہیں، اور ان کے عیش و آرام کے تذکرے کرتے ہیں، تو یہ کہانیاں بن گئی۔ فَبُعْدًا، ہلاکت ہے، مار ہے، تباہی ہے، لعنت ہے، بربادی ہے، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتی ہے۔ یہ تو وہ سلسلہ تھا جو حضرت حق جل مجدہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی قوموں میں سلسلہ شروع کیا تھا۔ قوم نے ایمان لایا، سرخرو ہوئی، کامیاب ہوئی، نبی تو کامیاب ہوا، قوم نے ایمان نہیں لایا تو قوم برباد اور تباہ ہوئی۔ پھر بنی اسرائیل کا عہد شروع ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کا عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو پیغمبر آئے ہیں ان کی تعداد 1,00,000 ہے۔ 1,00,000 پیغمبر اس درمیان آئے ہیں جنہوں نے امت کی رہنمائی کی، امت کی راہیابی کی اور امت کو راہ راست پر لایا۔ ان میں سے جلیل القدر 2 نبیوں کا ذکر کیا ہے، پہلے موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا، کیونکہ ان سے ابتدا ہوتی ہے اس عہد کی، بنی اسرائیل کے عہد کی، اور کامیاب ترین عہد مانا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا عہد، اور اس کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کچھ وجوہات تھی، لہذا اس وجہ سے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو، واخاہ، اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وہ سلطان مبین، اور کھلی دلیل دے کر۔ نشانیاں 9 تھی، معجزات، اس میں اہم جو تھا ید بیضا، ہاتھ کو بغل میں دباتے تھے یہ روشن ہو کر نکلتا تھا، اور عصا، جب لاٹھی کو ڈالتے تھے زمین پر تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔
الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو فرعون اور فرعون کے سرداروں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ فرعونی تھے متکبر قوم۔ ان دونوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں، یعنی سرداروں نے اور پھر فرعونیوں نے، فقالو کہنے لگے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں گے لبشرین دو آدمیوں پر مثلنا جو ہماری طرح ہیں، وقومہما لنا عابدون اور ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ آئے ہیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم، ان کی قوم ہماری ماتحت ہے اور غلام ہے۔ بنی اسرائیل کے مردوں کو فرعون اور فرعونیوں نے غلام بنا رکھا تھا، اور بیچ میں کبھی کبھی ان کو قتل بھی کرتے تھے، اور عورتوں کو باندیاں بنا رکھا تھا، گھر کی نوکرانی بنا رکھا تھا، ان سے جو ہے کام لیتے تھے۔ فکذبوہما فرعون اور فرعونیوں نے اور سرداروں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین تو تھے یہ فرعون اور فرعونی ہلاک شدہ لوگوں میں سے، تباہ شدہ لوگوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور قسم بخدا البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب تورات، لعلہم یہتدون تاکہ وہ رہیاب ہوں۔ اور کون رہیاب ہوں؟ اگر فرعونی مانے اس کتاب کو تو وہ بھی، اور بنی اسرائیل رہیاب ہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جنہوں نے جو ہے مانا وہ رہیاب ہوئے، ہدایت یافتہ ہوئے۔ فرعونیوں میں سے بھی اگر کسی نے مانا تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، فرعون کے ساتھ سمندر میں غرق ہوئے۔ وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو، آیةً نشانی کیا بنایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نشانی بنایا۔ یہ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، گویا بنی اسرائیل کے خاتم رسول ہیں، آخری رسول ہیں، کہیں گے ہم خاتم النبیین ہیں بنی اسرائیل کے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ زندیق ہوگا، کافر ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ اسلامی نظام میں وہ واجب القتل تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور ان کے بعد جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ آخری نبی ہوں گے حقیقی معنوں میں، سب نبیوں کے آخر میں۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا طریقہ کار بھی انوکھا ہے۔ عام طور سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ ولادت ہے وہ دو جنسوں سے جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، مرد عورت کے ساتھ مل کر، ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش انوکھی، جب روح گریبان میں پھونکنے اور ڈالنے کا موقع تھا تو حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا، انہوں نے گریبان میں روح پھونکی، حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا، اللہ رب العزت نے القا اور الہام کیا کہ بستی سے باہر چلے جاؤ، وہاں چشمے ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں باغ ہیں اور کھجور ہیں، وہاں جا کر جو ہے آپ بیٹھو۔ حمل وضع ہوا، بچہ اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آنے کے بعد کہا رب اب کیسے میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گی؟ یہ انوکھے طریقے سے پیدا ہوا ہے، قوم اس انوکھے طریقے کو مانے گی نہیں، اور اس طریقے سے مجھ پر الزامات کی بوچھار ہوگی، کیا بنے گا؟ فرمایا کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، آپ گود میں لے جا کر جو ہے بیٹھو اپنی قوم کے پاس، جو ہی اعتراضات آئیں گے میں اس کو قوت گویائی دوں گا، آپ نے نہیں بولنا ہے، یہ بچے گہوارے میں اور گود میں ہوگا اور یہ بولے گا اور آپ کی برات ہوگی۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی،
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی تقریر ہے جو سورہ جو ہے مریم میں وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ رب تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف والدہ سے پیدا کیا، یعنی دو کے مجموعے کو چھوڑ کر ایک سے پیدا کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہے اب تک نبوت کے سلسلے جاری تھے، ہر قوم میں سے نبی آتا تھا، ایک نبی آتا تھا، دوسرا ایک نبی چلے جاتا تھا، دوسرا آتا تھا، دوسرا آتا تھا، تیسرا۔ لیکن اب سن لو، یہ نبوت کا سلسلہ بھی ہر قوم سے، ہر بستی سے، ہر محلے سے آنا بند ہو گیا۔ اب تمام نبوتوں کو ایک نبی میں جمع کر دیا گیا، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کے جو وصف تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اب ایک ہی نبی ہوگا پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، وہ محمد عربی ہوگا، اور ہوگا بھی آخری نبی، اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے بنایا ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیتاً، ایک نشانی، عقل مندوں کے لیے۔ ایمان والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بہت سارے بے ایمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت موسیٰ ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ تو گئے ہوئے تھے، لیکن قادیانیوں نے بھی نبوت کی قسمیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے ہاں آخری نبی محمد عربی ہیں، لیکن جس کو تصدیق ہوگی محمد عربی کی وہ نبی بن سکتا ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک مردود کو نبی مانا۔ قادیانیت کفر ہے، بے ایمانی ہے، شرک ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے۔ لہذا ان کے ساتھ نہ رشتہ جائز ہے، نہ کھانا جائز ہے، نہ پینا جائز ہے، ان کے فنکشنوں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، نہ شادی اور بیاہ، ان کی شادیوں اور بیاہ میں شامل ہونا چاہیے، اور نہ ان کے ساتھ رشتے کرنے چاہیے۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، اِلَى رَبْوَةٍ، اونچی جگہ۔ وہ اونچی جگہ بیت المقدس میں وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ذات قرار، جو جگہ ٹھہرنے کے لائق تھی، وَمَعِينٍ، اور چشمے دار تھی، نہر جاری تھی، چشمے وہاں جاری تھے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔